اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی اے رضوی آفیشل. آج ہم اقبال شناسی پر علامہ محمد اقبال کو سمجھنے کے لیے علامہ محمد اقبال کی فکر اور ان کا طرز فکر کو سمجھنے کے لیے ایک جو بہت اہم ماخذ ہے اس کو دیکھیں گے. اور اقبال شناسی کا جو یہ ماخذ ہے وہ ان کی اپنی ہاتھوں سے لکھی ہوئی ان کی پرسنل ڈائری ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جاوید اقبال نے شائع کروائی. اور اس ڈائری کا نام سٹرے ریفلیکشنز ہے، جس کا اردو ترجمہ بکھرے خیالات ہے. تو آج ہم اس ماخذ کو دیکھیں گے. اس ڈائری میں علامہ محمد اقبال نے تقریباً 1 لائنر کوٹ یا 2 لائنیں یا زیادہ سے زیادہ ایک پیرا لکھ کر بہت سے موضوعات کو اس میں ڈسکس کیا ہے. اور اس طرح آج کا یہ لیکچر اقبال شناسی کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. میں یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جس طرح علامہ محمد اقبال نے فارسی کا عظیم ڈرامہ جاوید نامہ لکھ کر یہ ثابت کیا کہ جاوید نامہ آسمانی سفر نامہ علامہ اقبال کی روحانی سرگزشت ہے، اسی طرح علامہ محمد اقبال کی یہ پرسنل نوٹ بک، یہ ڈائری جو سٹرے ریفلیکشنز کے نام سے شائع ہوئی، بکھرے خیالات کے نام سے شائع ہوئی، یہ علامہ محمد اقبال کی فکری جو ہے وہ سرگزشت ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورے اقبال کو سمجھنے کے لیے وہ 4 ماخذ کون کون سے ہیں، اور جن میں سے 2 ماخذوں کا تو اکثر ذکر علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں ہی کیا کہ میرا ایک کام شاعری کی صورت میں ہے، جس میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، مثلا بانگ درا، پیام مشرق، ضرب کلیم، اور اسی طرح فارسی میں اسرار رموز خودی اور اسرار رموز بے خودی. یہ علامہ اقبال کی شاعری کی کتابیں ہیں. اسی طرح ان کا نثری کام جو ہے وہ انگلش میں، انگریزی میں ان کے خطبات ہیں، جو کہ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے بہت ہی مشہور ہیں، اور پوری دنیا میں تقریباً کئی زبانوں میں ان کی اس سٹرے ریفلیکشنز کے بھی تراجم ہو چکی ہیں. اور اسی طرح علامہ اقبال کے وہ جو انگریزی خطبات ہیں ان کے بھی تراجم ہو چکے ہیں. اقبال شناسی کے 4 بنیادی ماخذوں میں سے سب سے پہلا اہم ماخذ ان کی سوانح عمری ہے، یعنی جب وہ 1905 سے لے کر 1908 تک وہ جرمنی جا کر اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور جب واپس 1908 میں وطن واپس لوٹتے ہیں تو وہاں پر ان کو سب سے پہلا مسئلہ نان و نفقے کا تھا، روزگار کا تھا، جس سلسلے میں انہوں نے وکالت کا آغاز کیا. اور کچھ عرصے بعد وہ تقریباً 1.5 سال کے لیے گورنمنٹ کالج میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے. لیکن 1.5 سال کے بعد ہی علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج کے پروفیسرشپ کی نوکری کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ علامہ محمد اقبال یہ سمجھتے تھے کہ سرکاری ملازمت میں رہتے ہوئے وہ اپنی فکر کا آزادانہ طور پر پرچار نہیں کر سکتے. تو اسی لیے انہوں نے اپنے روزگار و نان و نفقہ کے لیے صرف وکالت پر ہی اکتفا کیا اور توکل کیا اور سرکاری ملازمت کو چھوڑ دیا. اقبال شناسی کا جو دوسرا اہم ماخذ ہے وہ ہے ان کے خطوط
جو کہ تقریباً 5-6 وॉल्यूम्स میں شائع ہو چکے ہیں، جو انہوں نے مختلف شخصیات کو اپنی حیات کے دوران لکھے، تو جن کو ان خطوط کو پڑھنے کے بعد اقبال کی فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ ماخذ ان کے خطوط ہو گئے، پہلا ماخذ ان کی سوانح عمری، دوسرا ماخذ ان کی شاعری اور وہ انگریزی خطبات، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور ان کا جو چوتھا اہم ماخذ اقبال شناسی کا ہے وہ یہی ڈائری ہے، یہی وہ سرگزشت ہے، ان کی فکری سرگزشت ہے، جس کا نام سٹرے ریفلیکشنز انہوں نے رکھا، اور یہ نام بھی علامہ اقبال نے خود رکھا تھا اپنی پرسنل نوٹ بک کا، اپنی پرسنل ڈائری کا، جس کا اردو ترجمہ بکھرے خیالات ہے۔ تو اس طرح اقبال کی مکمل شناسی کے لیے ان 4 ماخذوں کا عمیق اور گہرا مطالعہ ضروری ہے۔ پہلا جو ان کا ماخذ شاعری کا تھا، جس میں انہوں نے پرشیا میں فارسی میں جو عظیم ڈرامہ لکھا، اس پر بھی ہم نے سیریز کا آغاز کر دیا ہے، اور اسی طرح آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، وہ علامہ اقبال کی پرسنل نوٹ بک سٹرے ریفلیکشنز ہے، جس میں ہم ان کے 1، 2، 3 یا 4 کوٹس، 1 لائنر یا 2 لائنیں یا 1 پیرے کا، جیسے بھی جس مناسبت سے ہوگا وہ ہم اپنے اس پر لیکچر بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، تاکہ ویورز کو زیادہ سے زیادہ علامہ محمد اقبال کی شناسائی حاصل ہو سکے۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا 1 لائنر ہے، جو علامہ محمد اقبال نے اپنی ڈائری میں سٹرے ریفلیکشن یعنی بکھرے خیالات میں لکھا، وہ ہے طاقتور انسان۔ میں اس کی انگلش تو نہیں پڑھتا، آپ کو سامنے سکرین پر اس کی انگلش لکھی ہوئی نظر آ جائے گی ویورز کو، لیکن ہمارے پاکستان میں خاص طور پر کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اس لیے میں اردو میں ہی یہ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے جو اپنے 1 لائنر کوٹس لکھے ہیں۔ تو پہلا ہم ڈسکس کر رہے ہیں طاقتور انسان۔ طاقتور انسان ماحول کی تخلیق خود کرتا ہے۔ طاقتور انسان ماحول کی تخلیق کرتا ہے، جبکہ ناتواں اور کمزور انسان اس ماحول میں خود ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو کوٹ ہے اس ڈائری میں، وہ ہے لمس قوت کے نام سے۔ لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، کسی چیز کو ٹچ کرنا، تو لمس قوت۔ تو اس میں علامہ اقبال نے یہ لکھا کہ طاقت جھوٹ کو جب مس کرتا ہے تو اس کو سچائی میں بدل دیتا ہے۔ طاقت جب جھوٹ کو مس کرتی ہے تو اسے سچائی میں بدل دیتی ہے۔ تیسری جو کوٹ ہے سٹرے ریفلیکشن کی، بکھرے خیالات کی، وہ ہے طاقتور انسان کی فکر۔ تہذیب ایک طاقتور انسان کی فکر کا نام ہے۔ تہذیب ایک طاقتور انسان کی فکر کا نام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس میں جو آج ہم آخری کوٹ پڑھ رہے ہیں، سٹرے ریفلیکشن، علامہ محمد اقبال کی پرسنل نوٹ بک میں سے، بکھرے خیالات میں سے، تکلیف یا غم، جس کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ غم یا تکلیف ایک خدائی عطیہ ہے، تاکہ انسانوں کو پوری زندگی کا ادراک ہو سکے، ان کو اس کی زندگی کی سمجھ بوجھ حاصل ہو سکے۔ اور لاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کوٹ اس ڈائری کا جو علامہ اقبال نے تحریر کیا، وہ ہے ضبط نفس۔ افراد کا ضبط نفس خاندانوں کی پیداوار کا سبب بنتا ہے۔ افراد کا ضبط نفس خاندانوں کی تشکیل کا سبب بنتا ہے، جبکہ قوموں کا ضبط نفس مملکتوں یعنی ملکوں کی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں سٹرے ریفلیکشنز، بکھرے خیالات، جو کہ علامہ محمد اقبال کی
پرسنل نوٹ بک ہے اور ان کی فکری سرگزشت ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح علامہ محمد اقبال کی فکر نے ارتقا کیا۔ تو اسی کے ساتھ ہی جی اے رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔